آج اپنا شہباز شریف صاحب کو یاد کر رہے ہیں. ان کا دور بڑا سنہری دور تھا اور آپ کے دور میں تو کام ہی نہیں ہوا. ایک ہاسپٹل 2 سال میں نام گنوا دیں کہ جو بنا ہو. دیکھیں یہ تو وہی بات ہے کہ آپ ان سے اگر میں پوچھوں ان سے کہ ان کے جو نواز شریف صاحب ہیں یا جو جتنے بھی نون لیگ کے لوگ ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں ان کا دل کا دماغ کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، ان لوگوں نے اتنا بہترین پنجاب بنایا، اس میں اتنے بہترین ہاسپٹل بنائے، پھر ان کا علاج یہاں نہیں ہو پاتا اور ان کو باہر جانا پڑتا ہے. تو کیا آیا نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں یہ جو غریب لوگ ہیں جن کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا تو کیا ان کو ٹکٹس دیتے تھے یا بائی ایئر لے کے جاتے تھے؟ کس طرح ان کو لے کے جاتے تھے؟ بھائی سب سے بڑا سوال تو آپ کے اپنے اوپر ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے اتنے اچھے ہاسپٹل بنائے ہیں، اتنی اعلیٰ معیار کے بنائے ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں یوز کرتے اس کو؟ مجھے یہ بتائیں. دیکھیں جب تک کہ پاکستان کی حالت نہیں سدھرے گی، جب تک کہ دیکھیں ایک ہوٹل والا ہے، اس نے ایک کھانا بنا دیا، اس کو پتہ ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ نہیں کھاتا، وہ برابر والے ہوٹل میں جا کے کھا رہا ہے، تو یہ تو سب سے پہلے ہی اس پہ الزام ہے کہ بھائی تم نے صحیح کام نہیں کیا. بالکل صحیح ہے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ لوگوں نے اتنے اچھے ہاسپٹل بنائے ہیں لیکن آپ کے جتنے بھی لیڈر ہیں وہ پاکستان میں علاج نہیں کرواتے، نہ کروانا پسند کرتے ہیں. تو یہ آپ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں وہ بہترین ہے اور یہ اعلیٰ ٹیکنالوجی کے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ تو بحث برائے بحث ہو جائے گی. آپ 2 سال میں ایک ہاسپٹل کا سنگ بنیاد جو اپنے پنجاب میں رکھا وہ بتا دیں بس نام. جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں پر ہم نے ہیلتھ سینٹر بنائے ہیں. میں ایڈریسز بہاڑی میں ہے، ملتان میں ہے، دیکھیں سب جگہ سرگودا چلے میں ہیں، ہے، ہر چیز ہوئی ہے. میڈیکل کے حوالے سے اب دیکھ، کرونا کے حوالے سے آپ دیکھیں وینٹیلیٹر تک ہمارے پاکستان میں بننا شروع ہو گئے ہیں. یہ ٹیکنالوجی پہلے تو نہیں تھی. یہ تو ایمرجنسی ہے، یہ تو باہر سے سپورٹ آئی ہے. لیکن پہلے سے کیا ہے، پہلے ہاسپٹل کی بات نہیں، یہ تو عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے کل. ٹھیک ہے وینٹیلیٹر کی بات کر رہی ہوں، وہ وینٹیلیٹر پاکستان تو میں چلو بن رہیں رہے گے ہیں اور بنتے رہیں گے. چلیں یہ تو ایک اچھا گڈ سائن ہے، یہ تو سپورٹ مل گئی. 2 سال میں ہوتا ہے بیسک کوئی ایک ہاسپٹل کا نام چیمہ صاحب کو گنوا دیں تاکہ پھر ہم بھی ان سے پوچھیں. دیکھیں میں ان کو پہلے آپ کو بھی کلیئر کر چکی ہوں اور ان کو بھی نام تو ظاہر سی بات ہے میرے ذہن میں سچ نہیں آئیں گے. بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو ہم نے جو ہے ان میں بہت سارے چینجز لے کے آئے ہیں اور بہت سارے جو آلریڈی سینٹر بنے ہوئے تھے لیکن وہ ایکٹیو نہیں تھے ان کو ہم نے ایکٹیو کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سہولیات جو ہے جن کا فقدان تھا اس کو ہم نے پرووائڈ کروایا ہے. انہوں نے، آپ مجھے ان سے پوچھ کے یہ بتا دیں کہ انہوں نے کون سا ایسا ہیلتھ سینٹر بنایا ہے جو کہ بہت پرفیکٹ ہے یا اس کے بہت اعلیٰ معیار کی کوئی اس کی بتا رہے اسٹینڈرڈ ہے. ان سے بھی پوچھتے ہیں بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں پنجاب میں واقعی میں کوئی کام ہوا ہے پچھلے 2 سال میں، یا انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے نا کہ چلیں ٹھیک ہے کام نہیں بھی ہوا، یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو پروسیس میں ہیں جن کی وجہ سے اگلے 3 سال یا 4 سال میں پنجاب کے عوام جو ہیں وہ مستفید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی کہا، ایک کام تو خیر نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پنجاب میں اس وقت امن ہے. ٹھیک ہے، امن تو پہلے بھی تھا. ٹھیک ہے، اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بظاہر اپرنٹ ایسی کوئی بڑی پروجیکٹ یا ایسا کوئی بڑا کام تو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، جیسے نون لیگ کے دور میں پنجاب میں کام ہوئے اور پروجیکٹس ہوئے، اور اس کی ساری بڑی وجہ یہی ہے کہ اس وقت عمران خان کو اتنی تھوڑی میجورٹی حاصل ہے، گورنمنٹ اتنی فریجائل ہے اور ان کے ساتھ جو سامنے ہیں وہ اتنی بڑی مافیاز ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں وداؤٹ لا ریفارمز. یہ بات طے تھی کہ خان صاحب کی حکومت آئے گی تو وزیر خزانہ اسد عمر ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی طے تھی کہ اگر خان صاحب کی حکومت آئے گی تو شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ آپ کے وزیر خارجہ ہوں گے. مطلب 10 نام ایسے ہیں جو ہم گنوا سکتے ہیں کیبنٹ کے جو پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھے. خان صاحب نے کہا 2014 میں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ ہم نے ہوم ورک کر لیا، میری بہترین ٹیم ہے. وہ ٹیم آج بری طرح ایکسپوز ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آپ نے کام ہی نہیں کیا تھا، آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا. جب گورنمنٹ ملی آپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پنجاب میں 2 سال میں کام آپ کو گنوا دیتا ہوں. بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ، آپ کی وزارتوں کے قلمدان چینج ہوئے، کوئی پریکٹیکلی ایک کام بھی ہوا وہ تو آپ گنوا دیں. چیمہ صاحب آپ بتائیے گا پنجاب میں آپ نے جو گل کھلائے تھے وہ تو چلو ہم اس پہ نہیں جا رہے، لیکن پچھلے 2 سال میں بڑی ڈیولپمنٹ آپ گنوا دیں پھر ہم آپ کی طرف بھی آئیں گے. نہیں، میں اپنے اسپتال میں گنواؤں جی، جو ہم نے ہمارے دور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹریز بنی، ادارے بنے، اسپتال بنے، میڈیکل کالج بنے. آپ یہ ہماری جو محترمہ لیلہ صاحبہ ہیں ان کو اگر آپ فرمائیں تو پوری لسٹ میں ان کو گنوا سکتا ہوں، درجنوں کے حساب سے نئے اسپتال. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ مائنڈ نہ کریں سر اس پہ ہم بعد میں کسی دن پروگرام کریں گے، لیکن آپ یہ بتا دیں کہ 2 سال میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی لاہور میں، جنوبی پنجاب میں. مجھے آپ کی اجازت سے جی کو سنانے دیں. لیلہ کی نظر ہے یہ ہے کہ وہ کوئی توہین نہیں ہے، کوئی یہ خدا نخواستہ کوئی ایسا نہیں ہے، بڑی عزت احترام کے ساتھ کیونکہ شعر ہے، شعری زبان میں کہوں گا. ان کو ہمارا کام تو کوئی نظر نہیں آتا، اپنے کام بے شمار نظر آتے ہیں کیونکہ وہ شعر ہے
کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے, لیلا نظر آتا ہے, مجنون نظر آتی ہے. تو وہ لائٹر نوٹ پہ اچھا شعر سنایا آپ نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں جو انہوں نے کیا ہے پنجاب کے عوام کے ساتھ, سچی بات یہ ہے کہ جس طرح مہنگائی کے بم گرائے, جس طرح ان کا جینا مشکل کر دیا, جس طرح ان کی چیخیں نکلوا دی, ایک کے بعد ایک بم, ایک کے بعد ایک مہنگائی کا بم. اب تو حالت یہ ہے کہ جوریاں اٹھا اٹھا کر اس حکومت کی, نائل اور ظالم حکومت کی رخصتی کی دعائیں قوم کر رہی ہے. اور یہ ہے کہ ہم بھی قوم کے بالکل ہم نوا ہیں اس معاملے میں. اور سچی بات یہ ہے کہ میں کئی بار کہتا ہوں کہ 2 دعائیں جو ہیں وہ پوری قوم کی زبان پر ہیں, اور ایک دعا یہ کہ یا اللہ کشمیر کو آزاد کر, اور دوسری دعا یہ ہے کہ یا اللہ کرونا کی وبا سے, سیٹی دل کی آفت سے, اور اس نائل حکومت سے, اس حکومت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے نجات. سر اس حکومت سے آپ نے کل بھی پریس کانفرنس کی, حکومت سے نجات کیوں چاہ رہے ہیں؟ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. نیب کے حوالے سے آپ نے کہا جی نیب کی جگہ شفاف قانون لایا جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عید کے بعد گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں, تو ایسی کیا وجوہات ہیں؟ کیا نیب کے بارے میں ہمیں اب کچھ کہنے کی ضرورت رہ گئی ہے؟ عدالت عظمیٰ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے جو آبزرویشن دی ہے, جو انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ دیکھیں بات یہ کہ اب تو اس صاحب کے نام پہ جو بدترین انتقامی کارروائی. چیمہ صاحب یہ نیب آپ ہی کا لگایا ہوا پودا ہے, اور یہ چیئرمین بھی آپ کی مرضی کے. ہم سے ماضی میں بالکل بڑی غلطیاں ہوئی. ہم بالکل ہمیں مارک کرج ہے کہ ہم خود یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کریں بغیر کسی مینٹل ریزرویشن کے. میں مانتا ہوں ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی, لیکن اس کا جو 2 سالہ کردار ہے, طرز عمل ہے نیب کا, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا, اس کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. صاحب کا ٹھیک ہے ہم انتظام ہے وہ اس سے یہ کہ اس کے طرز عمل کے بنا پر چیئرمین چیمہ صاحب لائن پہ رہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی لیلا نظر آتا ہے, مجنون نظر آتی ہے, تو وہ آپ ان کو بتا دیں کہ بھائی نیب کے والے سے. جی تو یہ ہے کہ اندھے کو کچھ بھی نظر نہیں آتا, نہ لیلا نہ مجنون, اندھا ہوتا ہے. تو لائک جس کو نظر آ رہا ہے وہ جھوٹا فیک ہے, نون لیگ کی طرح. تو ہم جو کام کر رہے ہیں تو وہ تو اندھوں کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے, باقی تو سب کو نظر آ رہے ہیں. اور پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ یوتھ بڑی مطمئن ہے, اور نوجوان جتنا بھی طبقہ ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ خان صاحب سیاست کے لیے یا اپنی سیٹ کے لیے کام نہیں کرتے, وہ نسلوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا جو کام ہے, جو پی ٹی آئی کا کام ہے, وہ آگے آنے والی نسلیں اس سے پھل لیں گی. ہم دیکھیں اگر آج ہم درخت لگا رہے ہیں تو وہ خان صاحب یا ہم اپنے لیے نہیں لگا رہے, وہ اپنی نسل کے لیے لگا رہے ہیں. تو یہ کام بھی پاکستان میں کرنا بہت ضروری تھا جو ہو رہا ہے. دیکھیں میگا پروجیکٹ کے حوالے سے میں پورے اوور آل پاکستان کے حوالے سے جو میں سیٹسفائیڈ ہوں بینگ پی ٹی آئی ورکر اور سپورٹر. جو ڈیم پہ کام ہو رہا ہے آئی نو اس کا کیا رزلٹ ہے, میں جانتی ہوں, میں اس کو محسوس کر سکتی ہوں. میں جانتی ہوں گوادر پہ جو کام ہو رہا ہے اس کا کیا رزلٹ آنا ہے. میں سیٹسفائیڈ ہوں, میں مطمئن ہوں. مجھے پتا ہے خان صاحب جو درخت لگا رہے ہیں اس کا کیا رزلٹ آنا ہے, وہ مجھے پتا ہے کہ میرے پاکستان کو اور میری پاکستان کی عوام کو اس کی کیا ضرورت ہے. تو لہٰذا میں اس چیز کو سمجھتی ہوں. میں اپنی آنکھوں دیکھی چیز, میں پہلے بہت بیوقوف بن چکی. پاکستان کی عوام, ایک روڈ بن گیا, ہمیں یہ روڈ نظر آ رہا ہے, لیکن اس روڈ کو بنانے کے لیے جو قرضہ جات لیے گئے ہیں, ہمیں میٹرو نظر آئی, اس پہ جو لیا گیا قرضہ ہے اس کی جو انسٹالمنٹ جب ہم اس کو پے کرتے ہیں نا, ہمارے پاکستانی عوام کے پیسے, ٹیکس کے پیسے سے جب وہ جاتی ہے, اس کی انسٹالمنٹ جاتی ہے, تو اس وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا. آپ کو وہ پروجیکٹ نظر آ رہے ہیں, لیکن اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے انہوں نے پاکستانی عوام کو گروی رکھ دیا ہے, ان کے فیوچر کو برباد کر دیا ہے. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. چیمہ صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے تو پورا پاکستان گروی رکھا ہوا تھا, ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اس کا رزلٹ آپ کو اگلے 2 4 5 سال میں نظر آئے گا, کیا کہیں گے؟ لیلا فرما رہی ہیں کہ ہم سے تو قوم مطمئن ہے, یوتھ مطمئن ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دل کے خوش رکھنے کو لیلا یہ خیال اچھا ہے. لیکن بات یہ کہ میں تو حیران ہوں, لیکن یہ مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ لیلا کس خود اعتمادی کے ساتھ یہ ساری یہ غلط بیانی کر رہی ہیں. ان کو خود بھی پتا ہے کہ غلط کر رہی ہیں, ان کو خود بھی پتا ہے کہ قوم کس طرح. سر یہ اسی طرح جس طرح آپ 5 سال ڈیفینڈ کرتے رہے نون لیگ کو, اسی طرح کر رہی ہیں. نہیں یہ دیکھیں, یہ باہر نکل کے دیکھیں کہ دیکھیں نواز شریف صاحب نے تو حلف پہ کہا کہ بھائی مجھے تو فلیٹ جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بالکل ڈینائی کر دیا تھا. سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.